یہ کتاب جس کا اب تک آپ نے ذکر سنا اور کافی تفصیل سے احسن صاحب اور مہدی صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور جو اس میں بچ رہا تھا وہ عبید اللہ ناصر صاحب نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ایک ایماندارانہ صحافت کی ایک بہت اچھی مثال، جس طرح سے عبید اللہ ناصر صاحب نے ان میں تمام واقعات کا احاطہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی تاریخ کو بہت کم صفحات میں جس طرح سے انہوں نے سمیٹا ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ورنہ شاید صرف پنڈت نہرو کی وزیر اعظم کا زمانہ جو تھا وہی اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے 128 صفحات کم تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دو صورتیں ہیں بیان کرنے کی۔ ایک بیان کرنا یہ ہوتا ہے تاریخ کا کہ ہم واقعات کو بیان کرتے ہیں، سن کو بیان کرتے ہیں، چیزوں کا بیان کرتے ہیں، اور ایک تاریخ ہوتی ہے جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ دراصل جو تاریخ کی کتابوں میں تاریخ نہیں ملے گی وہ آپ کو اس تاریخ کی کتاب میں ملے گی۔ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس پر نام اتہاس لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کے اثرات کی کتاب ہے۔ واقعات کا اثر کس طرح سے مرتب ہوا، کہاں کہاں مرتب ہوا، کیا مرتب ہوا، اس کا کیا رد عمل ہوا۔ ابھی ایک واقعہ پنت جی کا بتایا۔ پنت جی ہم لوگوں کے زمانے میں نے تو خیر بہرحال دیکھا ہے، معلوم نہیں یہاں کتنے لوگوں نے پنت جی کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، لیکن بہرحال اپنے زمانے کے خاصے مضبوط چیف منسٹر تھے، اور ان کا اس طرح سے جانا حفظ الرحمان صاحب کے صرف ایک شکایت پر کہ وہ وہاں چلے جائیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، ایک کمشنر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس کے مظالم کی وجہ سے مسلمان وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے پھر وہ اس کا تقرر کر دیں جس کے لیے کہ مولانا حفظ الرحمان کہیں، تو یہ بہت بڑی بات تھی، اور پھر وہ اس کو سنبھال لے اس سچویشن کو، اور لوگوں کو نہ جانے دے باہر، ان کو روک لے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ ان واقعات کی تو بہت ہی اچھی کتاب ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دونوں صورتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرح سے عبید اللہ ناصر صاحب نے کسی چیز کا بیان کر دیا ہو، صرف بیان نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے رد عمل کے طور پر کوئی نقصان دہ صورت پیدا ہوئی، سامنے آئی، کوئی اعتراض کا پہلو ہے، تو وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اور لکھا ہے۔ یعنی اٹل بہاری واجپئی جی کے بارے میں لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اٹل بہاری واجپئی جو ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ بی جے پی کے اس ونگ کے بڑے نیتا تھے، جو ونگ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے بی جے پی سے، جو ایک اچھا اور صحیح سوچ کا ایک راستہ دینے والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ایودھیا کے سلسلے میں ان کی رائے دوسرے لوگوں کی رائے سے مختلف تھی۔ حالانکہ پتہ نہیں آپ نے وہ تقریر ان کی سنی ہوگی جو امین الدولہ پارک میں انہوں نے ایک دن پہلے اٹل جی نے تو بہرحال تو انہوں نے یہ یہ دونوں صورتیں عبید اللہ ناصر صاحب نے اس میں اٹل بہاری واجپئی کے سلسلے میں پیش کی ہیں، اور دونوں جگہوں پر جب انہوں نے نریندر مودی کو احمد آباد کے فسادات پر مشورہ دیا تھا کہ جو راج دھرم ہے اس دھرم کو پورا کرو، تو راج دھرم جو ہے تو وہ بھی یہ تھا، لیکن اٹل جی کے ہاں ان دونوں باتوں اور ان تبصروں سے
یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کمزوری ان کے یہاں تھی کہ انہوں نے کوئی بھی اسٹرکٹ اسٹینڈ نہیں لیا. ہاں وہ پرائم منسٹر تھے اور وہ اسٹینڈ لے سکتے تھے, کوئی بڑا اسٹینڈ لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہ ان کی چیف منسٹرشپ بدلی, نہ ایودھیا کے سلسلے میں کوئی انہوں نے کسی کو روکنے کی کوشش کی, یا جو بھی ہو رہا تھا اس کو اسی طرح سے چلنے دیا. تو یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے ایک اعتراض کی بات ہے. عبداللہ ناصر صاحب نے ان باتوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی کوشش ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے ان کا ایک امیج ہے, اور وہ آج بھی لکھ رہے ہیں اور پہلے بھی لکھ رہے تھے. لیکن جس طرح سے انہوں نے کمپائل کر کے ایک موضوعی ایک کتاب انہوں نے مرتب کی کہ جس میں ایک پہلے صفحے سے اور آخری صفحے تک آپ ایک موضوع سے جڑے رہیں, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں کسی زیادہ بڑی تفصیل میں جانے کے بجائے مبارکباد دیتا ہوں عبداللہ ناصر صاحب کو, اور امید کرتا ہوں کہ ان کے صحافت میں, اگر صحافت میں شاگرد ہوتے ہیں, شاعری میں تو ہوتے ہیں لیکن صحافت میں ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن اگر ان کے کوئی کچھ شاگرد ہیں تو یقیناً وہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے, اور اس طرح سے یہ صحافت جو ہے وہ آگے ایک بہتر شکل اختیار کرتی جائے گی. بہت بہت شکریہ.